بسم اللہ الرحمن الرحیم عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یہودی لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبی فقال له صاحبه لا تقل نبی انه لو سمعك لكان له اربع اعین۔ حضرت صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، مدینہ منورہ میں بہت سے یہود بھی آباد تھے، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، ذهب مانا جانا، باصلہ جاوے تو لے جانا، ہمیں اس نبی کے پاس لے جائیے، ہمیں یعنی مجھے اس نبی کے پاس لے جائے، یعنی مدینہ منورہ میں جو پیغمبر آئے ہوئے ہیں اس نبی کے پاس ہمیں لے جائیے۔ یہودی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، تو قال له صاحبہ، وہ جو ساتھی جس سے اس نے کہا تھا اس کے ساتھی نے اس سے کہا او بھائی لا تقل نبی، نبی مت بول، یعنی یہ بول اذهب بنا الی محمد، نبی بولتا ہے تو ان کو، یعنی اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس نبی کے پاس لے جاؤ تو گویا تو اس کی نبوت کو تسلیم کر رہا ہے، اس لیے ھذا النبی ایسا مت بول، بلکہ ان کا نام لے۔ لا قال له صاحبہ لا تقل نبی، اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ تو یوں مت کہہ کہ نبی، کیوں؟ انہ لو سمعک لکان له اربع اعین، اس لیے کہ اگر وہ تجھے یہ کہتے ہوئے سن لیں گے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی، ان کی آنکھیں چار ہو، یہ آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے، کنایہ ہے سرور اور خوشی سے۔ آدمی کی آنکھ تو دو ہی ہوتی ہے، اور عام طور پر جب آدمی دیکھتا ہے تو ایک خاص حد تک آنکھیں کھلتی ہے، لیکن جب کوئی بہت خوشی کی خبر آتی ہے تو آنکھیں زیادہ ہی کھل جاتی ہے، تو گویا دو کی چار ہو گئی، تو اس کو بولتے ہیں آنکھیں دو کی چار ہو گئی۔ اور دو کی چار ہونا ایک دوسرا بھی معنی میں آتا ہے، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، کنایۃ عن السرور۔ تو اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سن لیں گے کہ تم یہودی ہو پھر بھی ان کو نبی کہہ رہے ہو تو وہ بہت خوش ہوں گے، ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی، اس لیے کہ اہل کتاب اگر آپ کو نبی مانے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوشی کی بات ظاہر ہے۔ تو ایسا مت کہ یہ ان کے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہوئی ان کے درمیان، پھر وہ دونوں آئے فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلَاهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، چنانچہ وہ دونوں کے دونوں حضرات یعنی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا، سَأَلَاهُ آپ سے پوچھا، بین السطور امتحاناً، حضور کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ کس کے بارے میں سوال کیا؟ عن آیات بینات، ان آیتوں کے بارے میں جو بالکل واضح ہیں۔ یہ آیات بینات کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن مجید میں دو جگہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15ویں پارے کا 12واں رکوع، اس میں یہ آیا ہے۔ اور دوسری ایک جگہ ہے فی 9 آیات الی فرعون وملئہ، 9 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ کو دی گئی فرعون اور اس کی قوم کے پاس لے جانے کے لیے۔ تو یہ دو جگہ پر 9 آیات ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اب یہ 9 آیات سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین کا بھی اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ 9 آیات بینات سے مراد 9 معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عصا ہے، ید بیضاء ہے، اس کے علاوہ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان فرمایا ہے سنین یعنی قحط سالی، الضفادع مینڈک، القمل اور کھٹمل، اس طرح اور بھی چیزیں بیان، ونقص من الثمرات پیداوار کی کمی، ایسا کل 9 چیزیں بیان فرمائی گئی۔ اس کو بولتے ہیں آیات بینات، یعنی 9 معجزات جس کا قرآن میں الگ الگ جگہ پر تذکرہ آیا ہے، سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
اس میں 2 معجزے ہوئے. نمبر 1 سنین، سنین یعنی سال، مراد قحط سالی. نمبر 2 نقص من الثمرات، پیداوار کی کمی. ثم ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. یہ 5 ہوئے، طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم. یہ 5 سنین قحط سالی 6، نقص من الثمرات 7، عصا اور ید بیضاء 9. یہ کل 9 معجزات ہیں، جن میں سے 7 کا تذکرہ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 6 میں موجود ہے، اور باقی عصا اور ید بیضاء مختلف جگہوں پر آئے. یہ 9 معجزات مراد ہے ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق 9 نشانیاں یعنی 9 آیتیں، 9 احکام مراد ہے جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں. آیات بینات کا مطلب 9 اعمال، 9 احکام، جس کا اس روایت میں بیان آ رہا ہے. بعض حضرات نے تطبیق دی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات میں 9 احکام مراد ہے، اور فی 9 آیات الی فرعون وملئہ میں 9 معجزات مراد ہیں. بہرحال جو بھی ہو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزات کا ذکر نہیں کیا ہے. تو بعضوں نے جواب یہ دیا کہ معجزات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ واضح ہیں اور قرآن میں موجود ہے. حضور نے تو بیان فرمائے تھے لیکن راوی نے بیان نہیں کیے. انہوں نے سوال کیا تو حضور نے تو جواب میں وہ 9 معجزات بھی بیان فرمائے تھے، لیکن راوی نے اس کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، قرآن میں موجود ہے، اس لیے حدیث پڑھنے والے تو جان ہی لیں گے، اس لیے بیان نہیں کیے، اکتفا کیا. اور اس کے بعد جو آگے بات ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ شیئا الی آخرہ. یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. جبکہ بعض حضرات فرماتے نہیں، آیات بینات سے مراد 9 احکام ہی ہے جو اس روایت میں بیان کیے جا رہے. انہوں نے تعداد نہیں بتائی تھی کہ کتنے آیات بینات کہا تھا. قرآن مجید میں ہے 9 آیات بینات، 9 معجزات، 9 احکام، سمجھے؟ لیکن اصل میں تھے وہ 10. یہ جو یہودی آئے تھے وہ یہی امتحان لینا چاہتے تھے کہ صرف 9 ہی بیان کرتے ہیں یا کوئی 10واں جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے 10 بیان فرمائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ گناہ کبیرہ کل بھی آیا. تو یہ 9 باتیں جو ابھی بیان کی جا رہی ہے وہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس لیے اس کو اس باب میں لائے ہیں. علامات النفاق میں سے بھی ہے، اس لیے کہ یہودی جو دونوں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی منافق ہے. ابھی آگے آئے گا کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. نشہد انک نبی، زبان سے بولا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہے، لیکن دل سے مومن نہیں ہے، تو نفاق ہوا. تو نفاق کے ساتھ بھی اس روایت کا تعلق ہے، کبائر کے ساتھ بھی تعلق ہے. لا تشرکوا باللہ شیئا، یہ ایسی چیز ہے جو تمام ملل سماویہ میں، تمام آسمانی دینوں میں سب کے لیے یہی حکم ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور کسی بھی طرح کا شرک نہ کرو. نمبر 2 ولا تسرقوا، اور چوری نہ کرو، چوری ہر شریعت میں حرام ہے. نمبر 3 ولا تزنوا، اور زنا نہ کرو، یہ بھی ہر آسمانی دین میں زنا حرام ہے. نمبر 4 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے انسان کو قتل نہ کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. ہاں مگر حق ہو شریعت کا تو الگ بات ہے، 3 صورتیں پہلے بتا چکا. نمبر 5 ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کسی بے گناہ آدمی، بریء بے گناہ آدمی کو کسی بادشاہ کے پاس اس کی شکایت نہ پہنچاؤ، لیقتلہ، تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. یعنی کوئی آدمی بے گناہ ہے اور کسی نے جھوٹی شکایت لگائی اس کی بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس، اور اس نے فیصلہ کر کے اس کو قتل کر دیا، تو یہ کام بھی بہت بڑا گناہ کا ہے. نمبر 6 ولا تسحروا، سحر جادو نہ کرو، نہ کرواؤ. ولا تاکلوا الربا، نمبر 7 سود نہ کھاؤ. نمبر 8 ولا تقذفوا محصنۃ، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ. نمبر 9 ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور جنگ کے دن بھاگنے کے لیے پیٹھ نہ پھیرو. 9 احکام ہو گئے. وعلیکم خاصۃ الیہود ان لا تعتدوا فی السبت، اور اے یہودیوں تمہارے اوپر بطور خاص یہ لازم ہے کہ تم سنیچر کے بارے میں حد تجاوزی نہ کرو.
دیکھو انہوں نے قرآن میں 9 آیات ہے وہ اوپر آ گئی، اور یہودیوں کے لیے بطور خاص اللہ کا ایک حکم تھا، کون سا؟ یوم السبت، سنیچر کا دن ان کے یہاں بڑا احترام والا، جیسے ہمارے یہاں یوم جمعہ، ویسے ان کے یہاں یوم السبت ہے۔ ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ سنیچر کے دن وہ کوئی معاشی سرگرمی نہیں کر سکتے، کاروبار تجارت نہیں کر سکتے، پیشہ نہیں اختیار کر سکتے، وہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ اللہ نے آزمایا انہیں، سنیچر کے دن انہیں منع کیا گیا تھا معاشی سرگرمی اختیار کرنے سے، کاروبار کرنے سے، ماہی گیری مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ اب ایک بستی والے یہودی سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، سمندر کے کنارے پر رہنے والے لوگوں کا پیشہ کاروبار عام طور پر مچھلی پکڑ کر اپنا گزران چلانا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو آزمایا کہ عام دنوں میں سنیچر کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جائے تو جال میں کوئی مچھلی نہیں پھنستی تھی، سنیچر کا دن آوے تو مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے آوے، کود کود کر سامنے آوے۔ اب یہ لوگ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن سمندر کے کنارے ذرا ٹہلنے جاتے تھے سی سائڈ پر کہ ذرا دیکھ کر آوے کیا حال ہے۔ اب جب وہ وہاں جا کر دیکھتے کہ مچھلیاں اچھل رہی ہے، اب شکاری آدمی کو مچھلی دیکھ کر کچھ ہلچل مچتی ہے، جو آدمی جس چیز کا شکار کرتا ہے وہ اگر سامنے آ جاوے تو اس کے لیے اپنے آپ پر برداشت کرنا اور کنٹرول کرنا مشکل۔ ہم لوگ چونکہ شکاری نہیں اس لیے اس کو نہیں جانتے۔ جن لوگوں کو مچھلی پکڑنے کی عادت ہوتی ہے رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں تالاب کے کنارے، ندی کے کنارے پر، اور جب تک وہ مچھلی نہ پکڑے انہیں چین نہیں آتا۔ اب یہ لوگ تھے ماہی گیر مچھلی پکڑنے والے، سمندر کے کنارے گئے ہیں گھومنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں مچھلیاں اچھل اچھل کے چڑھا رہی ہے انہیں لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ممانعت تھی پکڑنے کی، اس لیے پکڑ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے چال بازی کی، حیلہ اختیار کیا کہ آج تو مچھلی پکڑ نہیں سکتے، تو سمندر کے کنارے پر کیاریاں بنا دی، یعنی مٹی کی بڑی تھوڑی اونچی پالیاں بنا دی، کیاری جس کو بولتے ہیں۔ اب جب سمندر میں پانی بڑھتا تو ان کیاریوں میں بھی بھر جاتا تھا، پہلے سے دروازہ کھول دیتے تھے اس کا۔ اب اندر پانی آ گئے تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی تشریف لائی۔ اب اس کے بعد جب مچھلی اندر آ گئی تو وہ مچھلی کو پکڑتے نہیں تھے، لیکن جو نکلنے کا راستہ تھا وہ بند کر دیتے تھے مٹی سے۔ اب مچھلیاں اندر پھنس گئی، دوسرے دن جاتے اتوار کو صبح میں اور وہاں سے مچھلی پکڑ لیتے۔ یہ چال بازی کی اللہ کے ساتھ یہودیوں نے۔ یہ ہے اعتداء فی السبت، سنیچر کے دن کے بارے میں حد تجاوزی کرنا، جن باتوں سے روکا گیا ہے اس کو اختیار کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیے تو قال، راوی کہتے ہیں فقبل یدیہ ورجلیہ، یہ جواب سن کر وہ دونوں کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ ان دونوں آنے والے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی اور قدم بوسی کی۔ قبل یقبل تقبیل، بوسہ دینا، چومنا، آپ کے دونوں ہاتھوں پر بھی بوسہ دیا اور دونوں پیروں پر بھی بوسہ دیا، تقبیل یدین بھی کیا اور تقبیل رجلین بھی کیا۔ یہ خوشی کی علامت ہے، آدمی اپنے والد سے ملتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، خوشی اور عظمت و احترام کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی بھی کی اور قدم بوسی بھی کی۔ سوال یہ کہ دست بوسی تو ہوتی رہتی ہے، ہاتھ کو چومنا جائز بھی ہے، اور جیسے جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، خصوصاً اہل علم، بڑے اکابر علماء مشائخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے عظمت و احترام میں ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا جاتا ہے، کبھی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور یہ کام کیا جاتا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ قدم بوسی کی بات کبھی عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی کہ کوئی کسی کے پیر کو بوسہ دے، اس لیے کہ اس میں تو پورا نیچے جھکنا پڑے گا۔ جیسے ہندو لوگوں کے یہاں دیکھا ہوگا، وہ لوگ یوں جھکتے ہیں اور پیر، یعنی سامنے والے کے پیر پہ ہاتھ لگاتے، پھر کچھ پیشانی پہ لگاتے ہیں، اور جس کے سامنے جھکے وہ آشیرواد دیتا ہے، جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پگے پڑنا، یعنی کسی کے پیر میں پڑ جاتے ہیں، استاد مل جاوے تو اس کو بھی راستے میں پیر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدم بوسی کی بھی اجازت ہے،
بشرطے کہ کوئی فتنہ نہ ہو. قدم بوسی کی بھی اجازت ہے بشرطے کہ کوئی فتنہ نہ ہو. اگر کوئی آدمی دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ اس کی پوجا کر رہا ہے تو ایسی جگہ پر نہ کیا جاوے. لیکن فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اکیلے میں ہے اور اس کے لیے ویسا جیسے سجدے میں جھکتے ہیں ایسا جھکنا نہ پڑے، تو ایسے موقع پر قدم بوسی کی بھی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اور جبی بوسی کی جائے، یعنی پیشانی پر بوسہ دیا جائے یا ہاتھوں پر بوسہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اور عام بہت سی حالات میں مستحب بھی ہے. اور قدم بوسی بھی اگر کوئی کرنا چاہے اور کوئی فتنہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے. وقالا، اور دونوں نے اعتقاد میں آ کر کیا کہا، نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. قالا، چونکہ یہ باتیں بتائی نا تو اس لیے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری کتاب میں بھی 9 آیات سے مراد یہی ہے. آپ نے وہی جواب دیا. قالا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نبی مانتے ہو، اس کی گواہی دیتے ہو تو اتنا ہی کافی نہیں. فما یمنعکم ان تتبعونی، تو کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے میری اتباع کرنے سے، میری پیروی کیوں نہیں کرتے، یعنی سچے طور پر پورا دین اسلام کیوں اپناتے نہیں ہو. زبان سے بول رہے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو جب آپ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں تو میری اتباع کرو، میرا دین اپناؤ. معلوم ہوا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اتباع ضروری ہے، تسلیم ضروری ہے. دوسرے مذہب کا انکار کر کے اسلام کو اپنا دین بنانا، اس کو بولتے ہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جو آپ نے شرح وقایہ میں پڑھا، تسلیم کی ایک شرط لگائی ہے، اس پر صاحب شرح وقایہ بہت ناراض ہوئے ہیں. بہرحال تو تسلیم یعنی اپنے آپ کو پورا اسلام کے حوالے کر دینا، یہ بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں بھائی دھرم تمہارا سچا، لیکن صرف اتنا کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ شرک چھوڑ کر ایمان میں داخل نہ ہو. قالا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ ان لا یزال من ذریتہ نبی. ایک بات. دوسری بات وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن تَقْتُلَنَا الْيَهُودَ. 2 باتیں کہی، دوسری بات صحیح ہے، پہلی بات غلط ہے. انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم آپ کی پیروی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، انہوں نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ برابر انہی کی اولاد میں نبی آتے رہے. یہ بات جھوٹی ہے. یعنی ہمارے پیغمبر حضرت داؤد نے دعا کی تھی کہ آئندہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب میری ہی اولاد میں آئے، اور آپ تو حضرت داؤد کی اولاد میں سے، حضرت داؤد اوپر جا کر اولاد ہے حضرت یعقوب کی، اور یعقوب اولاد اسحاق کی، اور اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم کے. تو آپ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو. اور داؤد علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہی نبی آئے، اور نبی کی دعا تو مستجاب و مقبول ہوتی ہے. لہذا یہ بات لازمی ہے کہ نبی انہی کی اولاد میں سے آئے گا اور آپ ان کے اولاد میں سے نہیں، اس لیے ہم نہیں مان رہے. بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ حضرت داؤد ایسی دعا کر سکتے نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں، تورات انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئیں گے. تو جو بات ان کو معلوم ہو اس کے خلاف کیسے پیغمبر دعا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات انہوں نے حضرت داؤد کی طرف یا تو انہوں نے جھوٹی منسوب کی آنے والوں نے، یا ان کے اگلوں نے غلط بات ان کی طرف منسوب کر دی ہے. بین سطور ھذا افتراء، یہ بہتان ہے حضرت داؤد پر. وَإِنَّا نَخَافُ، دوسری بات کیا کہی، اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہمارے دوسرے یہودی ہم کو قتل کر دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ہم آپ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں یہودی ہمیں قتل نہ کر دیں. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی.